بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے؟ قضا نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ اور کیا ہم صرف فرض نماز کی قضا کریں گے یا سنت وتر واجب ان سب کی قضا کریں گے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں قضا نماز کے متعلق میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے۔ چونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ کبھی کبھار سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اب اس نماز کی قضا ہم کیسے کریں؟ تو دیکھیے، مسئلے کو غور سے سنیے تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ دیکھیے، قضا نماز پڑھنے کا جو وقت ہے نا، یہ آپ کسی بھی وقت نماز کی قضا کر سکتے ہیں سوائے 3 اوقات کے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جو کہ مکروہ اوقات کہلاتے ہیں۔ ان 3 اوقات کے اندر قضا نماز آپ ادا نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت کوئی بھی نماز آپ قضا کر سکتے ہیں۔ وہ 3 اوقات کون سے جس میں ہم نمازوں کی قضا نہیں کر سکتے؟ تو پہلا وقت ہے طلوع شمس، استواء شمس، غروب شمس۔ طلوع شمس یعنی سورج نکلتے وقت، سورج نکلتے وقت ہم نماز قضا نہیں کر سکتے۔ اچھا، کب تک نہیں کر سکتے؟ سورج نکلنے کے تقریباً 10 منٹ تک کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 20 منٹ تک ہم نمازوں کی قضا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب چاہے آپ نماز قضا کر لیں۔ اور دوسرا وقت زوال کا وقت۔ زوال کا وقت یا استواء شمس کے وقت ہم نماز کی قضا نہیں کر سکتے۔ اس وقت نمازوں کی قضا کرنا یہ مکروہ وقت ہے۔ استواء شمس کہلاتا ہے جب سورج بالکل سر پہ ہو، وہ وقت جو ہے زوال کا وقت ہوتا ہے، استواء شمس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ مکروہ وقت ہے، اس میں جو ہے نمازوں کی قضا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہ ٹائم کتنا ہے؟ تو زوال کا وقت مثلا 12:35 پہ اگر ہے تو زوال سے پہلے 5 منٹ اور زوال کے بعد 5 منٹ، یعنی 12:30 سے 12:40 تک، یہ 10 منٹ کم سے کم اس میں جو ہے نماز کی آپ قضا نہیں کریں۔ اور تیسرا وقت ہے غروب شمس کے وقت۔ غروب شمس یعنی جیسے سورج جب غروب ہو جائے، مغرب کا وقت ہو، جیسے سورج زرد پڑ جائے، تو سورج زرد پڑنے کے وقت سے لے کر غروب تک نمازوں کی قضا کرنا یہ مکروہ وقت ہے، درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان 3 اوقات کے اندر قضا نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ آپ ہر وقت قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کی قضا نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ دیکھیے، قضا نماز کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی مکمل تعیین کریں۔ آپ جس نماز کی قضا کرنا چاہتے ہیں اس نماز کی مکمل تعیین کریں۔ مثلا یہ کہ آپ جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی آپ قضا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یوں کہ گزشتہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی میں قضا نماز ادا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو دن معلوم نہیں ہے کہ کون سی دن کی فجر کا نماز ہے، یا اسی طرح بہت سی نمازیں آپ سے قضا ہو گئی ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو پھر اس کے قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فجر کی جو نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہیں ان میں پہلی فجر کی جو نماز ہے وہ قضا کر رہا ہوں، یا اسی طرح فجر کی نمازوں میں جو نمازیں، جتنی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہیں ان میں جو آخری فجر کی جو نماز ہے وہ قضا کر رہا ہوں۔ اسی طرح ظہر، عشاء، مغرب وغیرہ میں جو بھی نماز آپ سے قضا ہوئی ہے ان میں آپ یہ کہیں کہ مثلا ظہر کی جتنی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہیں ان میں جو پہلے ظہر کی جو نماز ہے وہ قضا کر رہا ہوں۔ اسی طرح عشاء کی جتنی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہیں ان میں پہلی عشاء کی نماز قضا کر رہا ہوں، یا اسی طرح آخری عشاء کی نماز قضا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح نیت میں جو ہے آپ اس کی مکمل تعیین کریں اور پھر اس نماز کی قضا کریں۔ تو اب آتے ہیں اس کی طرف کہ ہمیں کن نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ کیا صرف فرض نماز کی قضا ہم پڑھیں گے یا سنت وتر واجب وغیرہ کی بھی ہم قضا کریں گے؟ دیکھیے، جب بھی ہم قضا نماز پڑھیں گے تو اس میں فرض کی قضا کریں گے اور وتر واجب کی قضا کریں گے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ سنت نماز کی قضا نہیں ہے، صرف فرض اور وتر واجب کی ہم قضا کریں گے۔ تو جتنی بھی نمازیں ہم سے قضا ہوئی ہیں ان میں جو فرائض ہے، مثلا فجر میں 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، اور اسی طرح عشاء کی 4 رکعت فرض،
ان فرائض کی قضا کریں گے، اور اسی طرح عشاء کی جو وطر واجب ہے، جو 3 رکعت وطر ہے، اس کی بھی ہم قضا کریں گے۔ بقیہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں فرائض کے ساتھ، ان سنتوں کی قضا ہم نہیں کریں گے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، صرف فرائض اور وطر واجب کی قضا ہے۔ لیکن ایک بات آپ یہ یاد رکھیے، فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں، یہ جو 2 رکعت سنتیں یہ دیگر سنتوں سے مختلف ہے۔ اگر آپ سے اسی دن کی فجر کی نماز سنت کے ساتھ چھوٹ گئی ہے، آپ نے صبح کی نہیں پڑھی ہے، تو زوال سے پہلے پہلے تک، اسی دن کی کہہ رہا ہوں، اسی دن کی فجر کی جو نماز آپ سے قضا ہوئی ہے سنتوں سمیت، تو اسی دن کی فجر کی نماز اگر آپ زوال سے پہلے پہلے پڑھیں گے تو 2 رکعت سنت کی بھی آپ قضا کریں گے۔ فجر کی 2 رکعت فرض کے ساتھ ساتھ 2 رکعت سنتوں کی بھی آپ قضا کریں گے، لیکن زوال کے بعد پھر 2 رکعت سنتوں کی قضا نہیں ہے، صرف فجر کی فرض نماز کی آپ قضا کریں گے، 2 رکعت سنت کی قضا آپ نہیں کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرائض کی قضا ہے، واجب کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، مگر اس سنت کی قضا ہے جو فجر کی نماز کے ساتھ آپ سے 2 رکعت سنت چھوٹ گئی ہے، اسی دن زوال سے پہلے اگر آپ قضا کریں گے تو 2 رکعت فجر کے ساتھ سنت کی بھی قضا کریں گے۔ تو قضا نماز کے متعلق یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیے، اچھی طرح اس کو سمجھے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو بار بار دیکھیے، اس مسئلے کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نماز آپ سے قضا ہو جائے پھر اس کو آپ اسی طریقے سے لوٹا سکیں، اس کی قضا کر سکیں۔ تو قضا نماز کا طریقہ، نیت، وقت اور کن کن نمازوں کی قضا کرنی ہے، مکمل تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، اور اگر کوئی مسئلہ قضا نماز کے متعلق آپ کو پوچھنا ہے تو کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔